درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی جو سوالات براہ راست بھی آئیں گے تو ان کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں، ویڈیو سوال بھیجنا چاہیں تو جی ہاں وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہے مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں، ہم کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو دیکھتے ہیں ناظرین کے۔ مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے، ناپاک بستر پہ سونا جائز ہے؟ جی، کسی وجہ سے بستر پہ کوئی ناپاکی آ جاتی ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بستر اگر ناپاک ہے اور خشک ہے، سوکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر بستر ناپاک ہے اور وہ گیلا ہے اور پاک کپڑے یا پاک جسم اس پر لگنے سے اگر ناپاک ہو جائے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کا ایک اصول اور ضابطہ ہے، تنجیس الطاہر حرام، یعنی کسی پاک چیز کو بلا وجہ ناپاک کرنا یہ حرام ہے۔ تو کپڑے پاک پہنے ہوئے ہیں اور بستر ناپاک ہے اور ناپاک بستر گیلا ہے اور کپڑے پاک صاف ہیں، اور ان پاک صاف کپڑے کے ساتھ گیلے ناپاک بستر پر اگر لیٹیں گے، سوئیں گے، تو جسم بھی ناپاک ہوگا، کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جو بستر ہے وہ ناپاک تھا لیکن سوکھ چکی ہے، نجاست سوکھ چکی ہے کہ وہ چھٹ کر جسم یا کپڑے پر نہیں لگتی، تو پھر ایسے ناپاک بستر پر اگر کوئی سوتا ہے تو سونے کی اجازت ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم، لباس اور جہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جہاں اس کے ہاتھ ٹچ ہوں گے، جہاں وہ چلے گا، تو ان چیزوں کی پاکیزگی کا اہتمام کریں۔ بستر اگر ناپاک ہو چکا ہے تو اس کی ناپاکی کبھی جسم پہ بھی لگ سکتی ہے، بے دہانی میں کپڑوں پہ بھی لگ سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے اہتمام کیا جائے۔ مثلا بیڈ شیٹ ناپاک ہو گئی ہے تو اس کے ناپاک حصے کو پاک کیا جائے، ٹھیک، پھر اس کو بچھایا جائے۔ یا بالفرض ابھی ناپاک بیڈ شیٹ ہے اور وہ سوکھ چکی ہے، اس کے اوپر کوئی پاک بیڈ شیٹ بچھا لی جائے تاکہ بندہ لیٹنے بیٹھنے میں، ہاتھ لگنے میں تو ناپاکی جسم پر نہ لگے۔ صحیح۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ یعنی اس کے اوپر بھی اگر کوئی دوسرا کپڑا، دوسری کوئی بیڈ شیٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں بچھا کر اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ ایک اسی کے ساتھ ملا ہوا بھی کچھ سوال لوگوں کو، کئیوں کو بعض اوقات پریشان کر رہا ہوتا ہے کہ یعنی کوئی بیڈ شیٹ بچھا دی، پاک بیڈ شیٹ بچھا دی، سب کچھ کر لیا، پھر بھی ان کو ہو رہا تھا کہ یہاں بیڈ پر بیٹھ کر کوئی ذکر و درود کرنا یا کوئی ایسی چیز یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بیڈ پہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی نجاست کا انہیں ہے، اور ہے یقینی طور پہ نجاست ہے لیکن سوکھ چکی ہے، تو کیا کہیں گے؟ اب اس میں تلاوت قرآن جو ہے نا، وہ ایسی جگہ جو ناپاک ہے، جہاں سے ناپاکی کا
احساس بھی ہو رہا ہے، یعنی اسمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، تو ایسے مقام پر تلاوت قرآن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بیڈ ہے، یعنی جو فوم ہے، گدا ہے، اور وہ ناپاک ہو چکا ہے، بچوں کے استعمال میں رہتا ہے، تو وقتاً فوقتاً عمومی طور پہ یہ بیڈ وغیرہ کا جو میٹرس ہے، گدا ہے، یہ بچوں کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر اگر ہم نے کوئی پاک صاف ستھری بیڈ شیٹ بچھا لی، اور اس بیڈ شیٹ بچھانے کے بعد اب اس گدے سے کسی قسم کے اسمیل وغیرہ کا احساس نہیں ہو رہا، تو اس میٹرس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس پہ بیٹھ کے تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں۔ اور عمومی طور پہ جو یعنی اس طرح کے جو میٹرس ہوتے ہیں، ان جن پہ ناپاکی ہوئی ہوتی ہے، وہ خشک ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اسمیل وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیں اسمیل ختم ہونے سے وہ ناپاک چیز پاک نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے اوپر اگر ہم کوئی پاک صاف ستھری کوئی موٹی سی بیڈ شیٹ بچھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اندر کی کوئی اسمیل وغیرہ اگر تھی بھی تو وہ بیڈ شیٹ بچھنے کے بعد وہ محسوس نہیں ہوتی، تو وہاں پر بیٹھ کر ذکر و اذکار، درود شریف، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اس کی ایک نظیر علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے فرش ناپاک ہو گیا، زمین ناپاک ہے، اور اس کے اوپر ہم نے کوئی جائے نماز بچھا لی، کوئی موٹا کپڑا بچھا لیا، اس موٹے کپڑے بچھا کر ہم اس ناپاک فرش پر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ ہم نے ایک موٹا کپڑا بچھا لیا ہے، یا جو ہماری جائے نمازیں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ ایک موٹی ایک تہ والا کپڑا ہوتا ہے، تو اس کو اگر ناپاک فرش پہ کسی نے، جبکہ ناپاک فرش خشک ہو، گیلا نہ ہو، تو خشک ناپاک فرش جس پہ ناپاکی کے ابھی اسمیل وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ابھی اثرات باقی ہیں، تو ایسی جگہ پر اگر جائے نماز موٹی چادر بچھا کے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ صحیح، اور نماز میں تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے، نماز میں ذکر و اذکار بھی ہے، درود شریف بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، تو لیکن اتنا ہے کہ جو چیزیں قابل طہارت ہیں ان کو پاک کر لینا چاہیے۔ جیسے فرش ناپاک ہے تو اس کو پاک کرنا چاہیے، اس کو اچھی طریقے سے پوچھا لگائیں، جس کے ذریعے سے نجاست کا اثر ختم ہو، اور ہوا دھوپ لگنے سے اگر وہ فرش خشک ہو جاتا ہے اور ناپاکی کا اثر یعنی نشانات اور اس کی بو وغیرہ ختم ہو جاتی ہے فرش سے، زمین سے، تو وہ پاک ہو جائے گی۔ بیڈ چیزیں ناپاک ہوتی ہیں تو ان کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ چادریں جو عام طور پہ گھروں میں کسی بڑے کمرے میں کارپیٹ وغیرہ پہ بعض لوگ بڑی سی چادر بھی بچھا لیتے ہیں، تو وہ اگر ناپاک ہے تو اس کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو کارپیٹ ہے جو باقاعدہ پورے کمرے میں بچھا دیا گیا اور اس پہ فرنیچر وغیرہ بھی سجا دیا جاتا ہے، تو اب ایسا کارپیٹ اگر ناپاک ہوا تو اس کو پاک کرنا آسان نہیں ہے۔ صحیح، اسی طرح میٹرس، بیڈ، گدے ناپاک ہو گئے تو ان کو پاک کرنا آسان نہیں ہے۔ پھر اگر پاک کرنے کے مشکل ترین، یعنی ان کو اٹھانا، ان کا ویٹ، اس وجہ سے تھوڑا طہارت پاکیزگی کا عمل دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اگر پھر امکان ہے کہ پھر دوبارہ ناپاک ہو جائیں گے تو یہ ایک مشکل کام ہے۔ لیکن جو چیزیں جہاں چھوٹے بچے ہیں تو وہاں زیادہ اس طرح کے معاملات تو رہتے ہیں۔ جہاں جو چیزیں پاک کی جا سکتی ہیں بآسانی، جیسے چادریں، بیڈ شیٹ، تو ان چیزوں کو ضرور پاک کر لینا چاہیے، کیونکہ عام طور پہ یہ بدلتی رہتی ہیں، بچھانے میں آتی رہتی ہیں، تو ان چیزوں میں ناپاکی کو برقرار نہ رکھیں۔ ٹھیک، مزید کال۔ یہ پوچھنا تھا کہ 15 شعبان میں جو نوافل ادا کی جاتی ہیں، اس میں جماعت کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما۔ جی، 15 شعبان المعظم نوافل کو جماعت کے ساتھ۔ 15 شعبان المعظم کی شب شروع ہوتے ہی مغرب کے فرض، سنت، نوافل پڑھنے کے بعد جو 6 نوافل کا ایک جو اہتمام کیا جاتا ہے، تو ان کو جماعت سے پڑھنا یہ بھی جائز ہے، اور اگر الگ الگ تنہا ہر ایک اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ افضل طریقہ ہے، یعنی ہر شخص اپنے طور پہ انفرادی طور پہ نماز پڑھے نوافل، تو یہ افضل ہے۔ لیکن جماعت کے ساتھ بھی اگر ان کا اہتمام کیا جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اب اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اگر اہتمام کیا جاتا ہے تو بکثرت ذوق شوق سے لوگ اس میں شرکت پڑھ بھی لیتے ہیں، شریک بھی ہو جاتے ہیں، اور آنے کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے کہ وہاں مل کر جو ایک عبادت کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور اس میں زیادہ تعداد بھی ہوتی ہے اور ان کی توجہ بھی زیادہ رہتی ہے۔
جبکہ اس کے مقابلے میں الگ پڑھنے میں وہ یکسوئی نہیں رہتی، وہ لطف لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا. تو بہتر ایسے موقع پر یہ ہے کہ عبادت کی طرف جب مسلمانوں کی رغبت ہو رہی ہے اور وہ اس انداز سے بھی اللہ تعالیٰ کے دربار مسجد میں آ جاتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ان کے آنے پر انہیں جماعت میں اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں نوافل تو منع نہیں کرنا چاہیے. صحیح. چونکہ جب مسلمان نماز کی طرف آ رہا ہے، ذکر اللہ کی طرف آ رہا ہے، تو اس کو مزید حوصلہ اس کا بلند کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ اس حوالے سے بڑے شدت پسند ہوتے ہیں اور وہ سختی کے ساتھ اس چیز کو منع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے نفل، اور پھر اکیلے بھی نہیں پڑھتے. تو یہ ایک طرح سے شیطان نفس ان کو مزید وسوسے دلاتا ہے کہ نفل تو ہے، لازم تو ویسے بھی نہیں ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ایک حکم شرع اگرچہ نفل کے حوالے سے یہی ہے، لیکن بعض اوقات آدمی یہ سوچ لے کر بہت سارے نوافل پر نماز پڑھنے کے جو مواقع ہیں وہاں پہ آ کے رک جاتا ہے. جبکہ اگر وہ اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو بالکل اکیلے ہی نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اکیلے نہ پڑھ سکے لیکن جماعت سے اگر وہ پڑھے تو پڑھ لے گا، تو ایسے شخص کے لیے پھر بہتر یہی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ وہ بھی شریک ہو کر ان مواقع پر پڑھی جانے والی نفل نماز جو جماعت سے پڑھی جا رہی ہے اس میں شریک ہو جائے. اور کتابوں میں اس کے حوالے سے بھی حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر مسلمان جماعت سے نماز نفل ادا کر رہے ہیں تو ان کو منع نہ کیا جائے. صحیح. بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا یہ عمل بھی تھا کہ اگر کوئی مکروہ وقت میں نماز پڑھ رہا ہوتا، یعنی جس نے نماز شروع کر دی نماز مکروہ وقت میں پڑھ رہا ہے، تو اس کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتے تھے. ہاں بعد میں اس کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ مکروہ وقت ہے، اس وقت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. حالانکہ اس کی شدت ایک اعتبار سے زیادہ ہے، یعنی کئی اعتبار سے ظاہر ہے اس میں تو مکروہ وقت، اور وہ بھی فجر میں جو سورج کے نکلنے کے بعد، اس ٹائم تو اگر کوئی ادا پڑھی جا سکتی، نہ قضا پڑھی جا سکتی، نہ کچھ بھی. تو جی ناظرین، 3 وقت جو مکروہ ہیں، ایک صبح جب سورج نکلتا ہے 20 منٹ، پھر دوپہر جسے ہم زوال کا وقت عام طور پہ عوام بولتے ہیں، اور تیسرا سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے. یہ جو وقت ہے، ہاں سورج غروب ہونے سے پہلے جو 20 منٹ کا وہ ٹائم ہے، تو اس وقت بھی کوئی نماز وہ قضا یا نوافل دیگر وہ نہیں کوئی بھی پڑھ سکتے. البتہ اس دن کی اگر اثر کسی نے اتنی تاخیر کر دی کہ اب مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس مکروہ وقت میں ہی پڑھ لے. یعنی یہ نہیں اب کہ مکروہ وقت ہے تو اب میں اس اثر کو قضا کر دوں، یہ اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہوگا، قضا کا گناہ بھی ہوگا. البتہ اتنی تاخیر کرنا بلا وجہ یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی مکروہ وقت لے کر آئے اور پھر عصر کی نماز کو مکروہ اوقات میں وہ ادا کرے. جمیل صاحب، کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے، میں بھی چونکہ مارکیٹ کی مسجد میں امامت کرتا ہوں جی، اور جہاں ایسے ہوتا ہے نا لوگ چل ہی رہے ہوتے ہیں. اچھا کچھ تو ہوتے ہیں کہ جو خرید و فروخت کرنے آئے ہوئے مارکیٹ، ان کو یا تو مسجد نہیں مل رہی ہوتی، یا کہیں ان کی اپنی ٹائمنگ ایسی ہو جاتی کہ وہ آ رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ احباب دکانوں والے بھی یہ کہ ایک جو مائنڈ بنا لیا نا کہ 2 نمازوں کو جمع کر کے ہی پڑھنا ہے، یعنی یا تو ظہر کو اتنا لیٹ کیا کہ تھوڑی دیر بعد عصر ہی کر کے، اور بھئی آدھے گھنٹے میں 2 کر کے چلے جائیں گے. یہی سوچ بعض لوگوں کی عصر اور مغرب کے بارے میں بھی، حالانکہ یہاں مکروہ وقت ہے. ظہر میں تو اس طرح کی وہ کراہت والا وقت نہیں ہے، ایک طرح کی عادت وہاں بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جماعت بھی ترک نہیں ہونی چاہیے کس طرح. لیکن یہ جو اس کو اتنا لیٹ کرنا، اچھا ناظرین سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی ایسے لوگوں کی بھی، پھر خواتین بعض اوقات کام کاج میں مصروف، اور وہ اپنے آپ کو اتنا اس نماز کو مؤخر کر دینا، تو ان کی کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ ابھی جو عصر کی نماز کا جو آخری وقت ہے، یعنی غروب آفتاب سے تقریباً 20 منٹ پہلے کا جو دورانیہ ہے، جس میں سورج میں پلاہٹ آ جاتی ہے، بآسانی سورج کی طرف نظر جمتی ہے، یعنی دیکھنا مشکل نہیں ہوتا. تو یہ والا جو وقت ہے غروب آفتاب سے پہلے کا، یہ مکروہ وقت ہے، اور یہ اس وقت میں نماز جو آپ نے فرمایا کہ دیگر فرائض نماز جو قضا ہیں نوافل ہیں وہ پڑھنا جائز نہیں ہے. اور آج کی عصر کی نماز میں اتنی تاخیر کرنا کہ غروب آفتاب سے پہلے کا وہ مکروہ وقت شروع ہو جائے،
تو اتنی تاخیر کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس انداز سے نماز پڑھنے کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور اس کو گویا کوے کی ٹھونگے مارنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح کوے دانہ چگتا ہے تو وہ ٹھونگے مارتا ہے، تو اب یہ عصر کی نماز کو اتنا مؤخر کر دیا کہ اب مغرب کا وقت شروع ہونے کے قریب آ گیا، اور اس موقع پہ آدمی جلدی جلدی کر کے جو نماز پڑھ رہا ہے کہ میں وقت میں نماز پڑھ لوں، تو یہ بہت جلدی کرنے والے کو کوے کی ٹھونگے مارنے سے، یعنی وہ چونچ جو زمین میں مارتا ہے، اس انداز میں بندہ جلدی جلدی سجدے کر رہا ہے، جلدی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو مشابہت اس طرح دی گئی ہے۔ تو یہ ناپسندیدہ ایک انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، عبادت کرنی ہے، تو اس انداز سے عبادت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں جو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ہے، اس سے جماعت کے اہم ہونے کی طرف بالکل واضح اشارہ ہے، بلکہ واضح حکم ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے وجوب کا یہاں سے باقاعدہ استدلال ہوتا ہے۔ تو اس لیے بلا عذر شرعی جماعت ترک کرنا، چاہے وہ فجر کی نماز ہو یا عشاء کی یا مغرب یا عصر ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگرچہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، اگرچہ گھر میں ہیں، تو جماعت کا اہتمام کریں، اور بالخصوص عصر کا جو وقت ہے اس کے حوالے سے تو قرآن پاک میں واضح طور پر مسلمانوں کا اس کا خصوصیت سے اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی نماز کی۔ اب یہ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ تو اس میں احادیث کریمہ میں واضح طور پر عصر کی نماز کا بھی بیان کیا گیا ہے کہ دو نمازیں فجر ظہر وہ پہلے ہیں، اور دو نمازیں مغرب اور عشاء یہ بعد میں ہیں، بیچ میں عصر آ جاتی ہے۔ ہاں، اور عصر کی نماز کو یعنی ایک تو صلاۃ وسطیٰ یوں کہ بیچ والی نماز، اور دوسرا جب ہم نمازوں کی اہمیت کے اوپر پڑھتے ہیں، نمازوں کی فضیلت کے اوپر، تو پچھلے ہی دنوں میں کتاب میں، یعنی یہ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن خاص طور پر وہ دوبارہ نظر سے گزرا کہ نمازوں میں جو افضل نماز عصر کی نماز ہے، اور جماعت میں افضل فجر کی نماز ہے۔ یعنی اگر ان دونوں کی تقسیم ہم دیکھتے ہیں کہ نمازوں میں افضل کون سی، ویسے تو ساری ہیں، لیکن اہمیت اور اس اعتبار سے افضلیت کے اعتبار سے بہت لوگ کم توجہ اس طرف رکھتے ہیں کہ عصر کی نماز کی بھی کتنی ایک یعنی ایک بڑا طبقہ شفیق صاحب ہمارا وہ ہے جو عصر کی نماز کے وقت میں کام کاج سے واپسی اپنے گھروں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور جو مارکیٹ میں ہوتے ہیں وہ بھی بھاگ دوڑ میں ہوتے ہیں کہ بس اب رات ہونے لگی ہیں، یا وہ سامنے والے نکل جائے گا، پیمنٹ لینی تھی تو رہے گی، تو پھر تو یہ عصر کی نماز کا وقت جو ہے نا بڑا ٹف ٹائم، ایک طرح ٹف ٹائم ہے، اور بہت جلدی سے ختم ہونے والا ٹائم ہے۔ تو اس لیے اس کی طرف خصوصیت سے ہمیں توجہ دینی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے نمازوں کی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور خصوصی طور پہ عصر کی نماز کا حکم دیا ہے، تو عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اس کو کبھی بھی مکروہ وقت تک نہ جانے دیں۔ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے گھر پہنچیں گے، جیسے آج کل جو مکروہ وقت اگر شروع ہو رہا ہے کراچی میں، تو یہ تقریباً 5:55 کے قریب مکروہ وقت شروع ہو جائے گا، اور آگے 6:15 بجے تک یہ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے گھر پہنچیں گے اور مکروہ وقت میں پہنچیں گے، تو آپ عصر کی نماز پڑھ کر ہی اپنے ادارے سے، اپنے آفس سے، اپنے کام کاج کی جگہ سے عصر کی نماز پڑھ کر ہی نکلیں، بلا وجہ یعنی اس طرح تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں مزید سوال۔ میرا کام ہے گارمنٹس کا، بچوں کے سوٹ بنتے ہیں، میرا اپنا کارخانہ ہے، مشینیں میری اپنی لگی ہیں، اپنا مال تیار ہوتا ہے، خریداری ہم گجرانوالے سے کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مثال ہے میں نے مال بنایا ہے 50 لاکھ کا، میں نے 20-25 لاکھ کا بھیج دیا، 25 لاکھ کا مجھے واپس آ گیا ہے، تو جو واپس آیا مال اس پہ بھی زکوٰۃ لگے گی، یا جو بیچا صرف اسی پہ زکوٰۃ لگے گی؟ جی دیکھیں، زکوٰۃ جو ہے نا، یہ سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت، ان 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو جو مال آپ نے تیار کیا ہے، جو مال ابھی انڈر پروسیس ہے، جو مال ابھی آپ نے خریدا ہے، ابھی وہ
بالکل خام حالت میں ہے، یعنی وہ کپڑا ہے تو وہ تھان کی صورت میں موجود ہے، یا کٹنگ ہو چکا ہے ابھی سلائی باقی ہے، یا سل چکا ہے اور ابھی پیکنگ باقی ہے، یا پیکنگ کے مراحل سے بھی گزر چکا ہے، تو جو مال آپ کی ملک میں ہے، یہ جو میں نے جن چیزوں کا جن حالتوں کا ذکر کیا، یہ سب مال تجارت ہے، تو ان کی جو جو واجبی قیمت بنتی ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب آپ کا جو کہنا ہے کہ ہم نے جو مال بیچا، بیچنے کے بعد کچھ مال واپسی ریٹرن ہو گیا، اس میں کوئی بھی خریدار کو کوئی چیز ناپسند آئی یا اس میں کسی قسم کا کوئی ایسی خامی تھی جس کی وجہ سے اس نے واپسی کر دیا، تو جو مال واپسی ہوا وہ آپ کی ملک میں واپسی آ چکا ہے، وہ مال تجارت ہے، تو اس مال تجارت کی بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ مثلا اگر آپ نے وہ مال بیچ دیا تھا تو بیچنے کی صورت میں اب وہ مال اگلے خریدار کی ملکیت میں چلا گیا، اب جو خریدار ہے اگر وہ تاجر ہے تو اس خریدے ہوئے مال کی وہ زکوٰۃ وہ ادا کرے گا، لیکن جو آپ نے مال بیچنے کے بعد جو رقم آپ کو آنی ہے جس کو آپ کہیں گے کرنسی، تو آپ اس کرنسی کو زکوٰۃ کے مال میں شامل کریں گے حساب کتاب میں۔ لیکن جو سودا ٹوٹ گیا، سودا گیا، مال بیچ دیا، خریدار کو پسند نہ آنے کی صورت میں اس نے واپسی کر دیا، سودا کینسل ہو گیا، کینسل ہونے کی صورت میں پہلے آپ پیسوں کے حقدار بن رہے تھے، صحیح، اب جب سودا کینسل ہو گیا، آپ کی چیز واپسی آپ کی فیکٹری میں آ گئی، تو اب یہ جو مال تھا یہ پھر واپسی آیا، اب یہ مال تجارت ہے کیونکہ آپ نے اس کو واپسی بیچنا ہی ہے، یعنی وہ اب واپسی آیا تو اس کو تجارت کی ہی مطلب اب شمار یہ تجارت ہی کے زمرے میں ہے۔ تو اب وہ جو پہلے پیسوں کو کاؤنٹ کر رہے تھے، اب پیسوں کے بجائے اپنے اس مال کو کاؤنٹ کریں گے، جو لیکن یہ سمجھ نہیں رہے ہو کہ ہم نے یہ تو تجارت کی نیت سے میں نے خریدا نہیں ہے، یعنی یہ گیا اور پھر واپسی آ گیا، اب تو انہوں نے مال خریدا تھا مجھ سے ریٹرن کر دیا، اب جو لیکن اس کے بدلے میں یا اس کو کرنسی ملتی اور اس طور پر جو بیچا تھا جو ریٹرن ہو گیا ہے، تو ایک ہی صورت ہوتی ہے اس میں۔ اب اس میں جب بیچ دیا تھا تو اب ان کے اوپر جو زکوٰۃ ہے، دیگر اموال تجارت جو اس وقت موجود ہیں جو نہیں بکے ان کی تو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن جو مال بیچنے کے بعد لوگوں پر پیسے ادھار ہو گئے تھے، صحیح، تو اس ادھار پیسے کا بھی تعلق تجارت سے ہی ہے، وہ کرنسی شیپ میں ہو گیا، تو اموال زکوٰۃ میں سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے اور مال تجارت ہے۔ تو آپ کا مال تجارت کا جب کاروبار ہو رہا ہوتا ہے تو مال تجارت کبھی کرنسی بن جاتا ہے، کرنسی بننے کے بعد پھر آپ پیسے سے مال خریدتے ہیں تو پھر وہ مال تجارت بن جاتا ہے، تو یوں زکوٰۃ کے اندر آپ اس کرنسی کا بھی اعتبار کریں گے جو لوگوں پر آپ کی طرف سے ادھار چڑھ گیا، ٹھیک ہے، اس کو بھی زکوٰۃ میں شامل کریں گے، اور جو مال تجارت آپ کے پاس بیچنے والا مال موجود ہے جو خریدا ہی بیچنے کے لیے ہے تو وہ بھی مال تجارت ہے، اس کا بھی حساب کریں گے۔ لیکن جب سودا کینسل ہو گیا، سودا کینسل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کأن لم یکن، گویا کہ یہ چیز سودا یعنی جو آپ نے سودا کیا تھا وہ گویا ہوا ہی نہیں تھا، تو اب اس میں گویا جب چیز واپسی آ گئی تو وہ مال تجارت جو ابھی کرنسی کی شیپ میں چینج ہو گیا تھا دوبارہ سے وہ باقاعدہ فزیکلی ایسٹس کی صورت میں، کپڑے کی صورت میں چینج ہو گیا، تو گویا سودا ہوا ہی نہیں تھا، اس کو ہم یہ کہیں گے۔ آپ کا وہ مال آپ کے پاس دوبارہ آنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مال تجارت ہے، اس کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ مزید سوال؟ دارالفتاء اہل سنت مدنی چینل پر میرا یہ سوال ہے، مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے اگر دو لوگ با جماعت سے نماز پڑھے، یعنی کہ دو شخص میں ایک امام بنے اور ایک مقتدی بنے، تو کیا جو امام بنے گا ان دو میں سے اس کے عین برابر میں کھڑے ہو کر کے دوسرا شخص جو مقتدی بنے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، یا تھوڑا آگے مقتدی اگر امام سے آگے ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ براہ کرم یہ ارشاد فرما دیجیے۔ یعنی مقتدی ہی آگے ہو جائے تھوڑا اس امام سے، کیا کہتے ہیں جی؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا میں ان کے سوال کو مزید اگر یہ کھول کر بعض یعنی وہ کچھ ایسا ہوتا ہے کئیوں کے پاؤں چھوٹے ہیں پاؤں بڑے ہیں، یہ فرق بھی رہتا ہے۔ اچھا، جو آگے وہ بظاہر اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو تھوڑا سا پیچھے ہی وہ نظر آئے گا، لیکن یوں انگلیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو گویا کہ بڑھا ہوا ہے، لیکن اگر ایک بھی مقتدی ہے، اچھا پیچھے رہنا کتنا ہے یہ بھی بتا دیں، ایک بارش پیچھے ہوں یا ٹخنے سے کچھ پیچھے ہوں، کیا ہوگا؟ جب دو شخص جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہوں تو ان میں جو امام ہے وہ آگے ہوگا، مقتدی پیچھے ہوگا، لیکن جس طرح صف بنتی ہے، امام آگے صف میں ہوتا ہے، اگلے مصلی پر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے باقاعدہ صف بنتی ہے،
تو دو شخص جب اس طرح نماز پڑھیں گے تو وہ اس طرح آگے پیچھے نہیں ہوں گے، اس طرح ہوں گے کہ مقتدی امام کے سیدھی جانب کھڑا ہوگا اور اس کی جو ایڑی ہے امام کی ایڑی سے پیچھے ہو، امام کی ایڑی سے مقتدی کی ایڑی پیچھے ہو۔ مثال کے طور پہ اب سمجھانے کے لیے کہ یہ ایڑی ہے، صحیح ہے، یہ امام ہے اور مقتدی اس کے سیدھی طرف، اب ہو سکتا ہے کہ ویڈیو میں صحیح ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، تو یہ اگر امام ہے، امام مثال کے طور پہ آگے ہے، اس کی ایڑی آگے ہے، مقتدی اس طرح سیدھے ہاتھ کی جانب کھڑا ہوگا، اس کی ایڑی امام کی ایڑی سے پیچھے ہو۔ اچھا، آپ نے جو توجہ دلائی کہ بعض اوقات مقتدی کی پاؤں لمبا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو جو انگلیاں اگر امام کے پاؤں چھوٹے ہونے کی وجہ سے مقتدی اگرچہ اپنی ایڑیاں اس نے پیچھے ہی کی ہوئی ہیں امام سے، لیکن پاؤں اس کا ماشاءاللہ پھر بھی آگے جا کوئی 10 نمبر کی اس کو چپل آتی ہے اور امام کو 7-8 نمبر کی چپل آتی ہے، تو اگر وہ ایڑی پیچھے ہے لیکن پنجے برابر ہیں امام کی اور مقتدی کے پنجے برابر ہو رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو مقتدی اگر ایک شخص امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی امام کے سیدھی طرف کھڑا ہوگا، لیکن مقتدی کی ایڑیاں امام کی ایڑی سے پیچھے ہوں اور بالکل یوں ایک طرح سے ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس طرح سے امام صاحب جس طرح امامت ہوتی ہے اس انداز سے نماز پڑھائیں گے۔ اچھا، جو ویسے ہی ایڑی آپ نے جو کہا وہ، اور یا بالکل جو سوال ہی کیا کہ وہ مقتدی واقعی آگے ہو گیا تو پھر اگر مقتدی امام کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہے، یعنی اگر ہم ایک خط جیسے صفیں بنی ہوتی ہیں، ہماری پٹیاں لگی ہوتی ہیں، اگر امام اور مقتدی دونوں اس طرح کھڑے ہیں کہ دونوں کے ایڑیاں ایک ساتھ ہیں، یعنی اس سیدھ میں ہیں صف کے، یا مقتدی جو ہے نا وہ امام سے آگے ہے، 2-3 انچ امام سے آگے ہے، تو اس طرح مقتدی کی نماز امام کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ مقتدی کا معنی ہے اقتدا کرنے والا، پیچھے چلنے والا، امام کا معنی ہے پیشوا، آگے چل کر مطلب وہ اقدام کرتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، تو اس طرح سے اس کا آگے ہونا فزیکلی طور پر بھی مقتدی سے ضروری ہے۔ تو اگر کوئی مقتدی امام کے بالکل ساتھ کھڑا ہے، ایڑیاں ایک ہی سیدھ میں ہیں، یا مقتدی امام سے آگے ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض اوقات بعض مساجد کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز یا عیدین کی نماز میں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے صفیں مسجد سے باہر بھی بنائی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ جو مسجد سے باہر والے حصے میں جو صفیں بن رہی ہیں تو وہ صفیں امام سے آگے نہ بن جائیں، یعنی اگر اس کو ہم صفوں کے حساب سے دیکھیں تو وہ صف جو باہر بن رہی ہے وہ امام سے اگر آگے ہے تو جو امام سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا اور کہے گا پیچھے اس امام کے، تو وہ بھی نہیں کھڑا ہوگا آگے اس امام کے، ہوگا۔ تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو مساجد کے اندر ایسی انتظامیہ کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ وہ نماز پڑھتے وقت صفوں کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طرح مسجد کے اوپر فلور، جی ہاں، یہ میں آپ کو سیکنڈ فلور، یہ کہنے ہی والا تھا۔ میں پچھلے دنوں کہیں گیا تو مسجد میں، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک ایشو ہے۔ کیا ایشو ہے؟ تو بولے ہیں آپ یہاں پہلے نیچے سے دکھایا، پھر کہہ رہے ہیں اوپر آ جائیں پہلی منزل پہ۔ تو اب عموماً جیسے ہوتا ہے نا کہ دوسری منزل کچھ نہ کچھ آگے نکلی ہوئی، صحیح 4 فٹ یا 3 فٹ جو بھی ایک جی جی قانونی تقاضے ہیں تو پرمیشن ہے، تو وہ آگے نکلی ہوئی۔ تو اب ہو سکتا ہے وہاں پر پہلے سے ہی کچھ زیادہ ہی آگے سلسلہ بنا ہوا ہے، تو اب اوپر صفیں ساری بنی ہوئی، تو اب جمعے کے لیے کیا کریں؟ ہم تو ویسے تو استعمال میں ٹھیک ہے نماز وغیرہ، لیکن جمعے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے جماعت کے لیے ان کو کافی یہ آزمائش ہو رہی تھی، تو کیا ہوگا اس کا حکم؟ اب دیکھیں، جو امام صاحب عمومی طور پہ جمعے یا عیدین میں جو نماز پڑھاتے ہیں تو وہ محراب میں ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اگر محراب سے چند انچ کے فاصلے پہ عام طور پہ امام صاحبان کا مصلی بچھا ہوتا ہے باہر کی طرف، تو اب جو مقتدی ہے ان کے اوپر فرسٹ فلور پر، سیکنڈ فلور پر اگر اس مقتدی کا قدم امام کے قدموں سے آگے کی طرف والے حصے میں اگر کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اگر ہم فرض کریں کہ ہم ایک اندازہ لگائیں کہ مقتدی جس مقام پہ کھڑا ہے، اگر اس مقتدی کو ہم نیچے تصور کریں اور وہ امام سے آگے والا لوکیشن یا پوزیشن بنتی ہے تو پھر مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی فرسٹ فلور سیکنڈ فلور کا حصہ آگے نکلا ہوا ہے تو اس کی پہلی صف کو چھوڑ کر پھر صفیں بنانی چاہیے، تاکہ جو اوپر والی صفیں ہیں وہ امام کے پیچھے ہی رہیں۔ ٹھیک ٹھیک
مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا 14 شعبان کو روحیں گھر آتی ہیں اور فوت شدہ افراد کی عید ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، اور ان دنوں میں بطور خاص ہی اس سوال کو عید ہے. کچھ روحوں کی ملاقات کے حوالے سے، کچھ روحیں گھر پہ لوٹتی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ خلاصہ کوئی ارشاد فرمائیں. احادیث کریمہ اس حوالے سے موجود ہیں، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے روحوں کے اپنے گھروں پر آنے سے متعلق ایک پورا رسالہ تحریر فرمایا، جو فتاوی رضویہ کی جلد 9 میں موجود ہے. اتیان الارواح لی دیارہم بعد الرواح، یعنی فوت ہونے کے بعد روحوں کا اپنے گھروں پر آنا. اس کو احادیث کریمہ سے کی تائید کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے. پھر اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشیاۃ اللمعات کی جلد اول میں روحوں کا اپنے گھروں پر آنے کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اشیاۃ اللمعات یہ مشکات المصابیح کی شرح ہے فارسی زبان میں، جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. تو ان احادیث کریمہ کا جو خلاصہ بنتا ہے، اس کے اندر شب جمعہ اس رات میں، اسی طرح شب براءت میں، شب جمعہ، شب برات، شب عید، ان راتوں میں جو ارواح مسلمین ہیں وہ اپنے گھروں کی طرف آتی ہے، اور اپنے گھر والوں کی طرف سے وہ استغفار، ایصال ثواب، ان چیزوں کی وہ انتظار کرتی ہے. اگر ایصال ثواب ان کے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے تو خوشی خوشی پلٹتی ہیں، اور اگر ایصال ثواب نہیں ہوتا تو غمگین حالت میں پھر وہ اپنی قبروں کی طرف چلی جاتی ہیں. تو ارواح مسلمین کا یہ آنا جانا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. تو لہذا جو شب برات ہے، اس رات بھی ارواح مسلمین اپنے گھروں پر آتی ہیں. اب رہا معاملہ عید کا، تو عید کہتے ہیں خوشی کو. تو جب ارواح مسلمین کو ایصال ثواب ہوتا ہے تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ مرنے والے کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی شخص سمندر یا دریا میں پانی میں ڈوب رہا ہو. تو جس طرح ڈوبنے والا شخص منتظر ہوتا ہے کہ کوئی میری مدد کرے، تو ایسے ہی فوت شدہ شخص وہ بھی منتظر ہوتا ہے کہ کوئی میرا گھر والے یا میرے دوست احباب مجھے ایصال ثواب کریں. تو جب ان کے گھر والوں کی طرف سے ثواب پہنچایا جاتا ہے تو وہ ایک تشت کی صورت میں ایک اہتمام کے ساتھ روح مسلمین کو، ارواح مسلمین کو پیش کیا جاتا ہے، تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اگر ارواح مسلمین کو ایصال ثواب کیا جائے گا تو یہ خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم مردوں کو خوش ہونے کے اعتبار سے کہ جب ایصال ثواب پہنچے گا تو خوشی کا دن ہے. تو شب براءت ہو یا دیگر مواقع ہوں، اس میں کوئی شب جمعہ یا دیگر وہ راتیں ہی ضروری نہیں ہیں. جب بھی ایصال ثواب ہوگا تو جس طرح ہمیں گفٹ ملنے پر خوشی ہوتی ہے تو ارواح مسلمین کو ایصال ثواب ہونے پر خوشی ہوتی ہے. تو خوشی کا متبادل نام عید ہے. تو اس اعتبار سے اس کو عید اگر کوئی کہہ دے عرفاً تو اس میں کوئی گناہ یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال یہ کہ شب برات ہو یا کوئی سی بھی رات ہو، کوئی سا بھی دن ہو، ایصال ثواب بغیر کسی دن، بغیر کسی وقت کی تخصیص کے ہم کر سکتے ہیں، جائز ہے، کرتے بھی رہنا چاہیے. کرتے رہنا چاہیے. اور ویسے اس طرح کے ایونٹ آتے ہیں جمیل صاحب، دیکھتے ہیں عید ہو یا کوئی اور ایسے تہوار ہوتے ہیں تو آدمی ویسے بھی اپنوں سے ملنے کا دل کرتا ہے اس کا. تو جو اپنے دنیا سے گئے ہوئے ہیں وہ بھی منتظر گویا کہ رہتے ہیں، ان کو آپ ایصال ثواب بھی کریں تو انشاءاللہ ان کو بھی قبروں کے اندر وہ راحت، وہ سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کے مرحومین کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے شب برات سے پہلے. ناظرین کرام، یہ مبارک ایسے ایام، راتیں کہ جن کے اندر ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کو راضی کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور نیک اعمال کی طرف آ جائیں. یہ ویسے بھی مبارک ایام ہیں، اور پھر رمضان شریف میں اللہ پاک ہمیں خیر عافیت کے ساتھ میلاد رمضان دیکھنا نصیب فرمائے. تو ہمیں اس طرف کوششیں کرنی ہیں. ذہ نصیب شب برات یہاں عالمی مدنی مرکز فضائل مدینہ، اگر آپ کراچی میں ہی رہتے ہیں تو یہاں آ جائیے، اور اعتکاف کا ایک سلسلہ اثر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. پھر نوافل، پھر پوری رات یہاں پر الحمدللہ شب برات کا ایک اجتماع ہے، بیان بھی، مدنی مذاکرہ بھی، دعائیں بھی. تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ عبادت میں بھی وقت گزرے گا. اپنے اپنے علاقوں میں، جہاں محلے میں، جہاں بھی
رہتے ہیں تو وہاں بھی جو قریبی مساجد ہیں اگر عصر کے بعد مغرب کے بعد جو یہ معمولات ہیں آپ وہاں کر لیجئے، پھر جیسے ہی وہاں سے محفل میں فارغ ہوں تو یہاں آ جائیں۔ اسی طرح قبرستان بھی جائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ 15 شعبان الموظن کو قبرستان جانا، لیکن اس کے پورے احکامات کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ دوسروں کی قبروں پر پاؤں نہیں رکھنا، قبریں پھلانگنی نہیں ہے، اور قبرستان میں بھی جو احکامات ہیں باقاعدہ ان کو سیکھ سمجھ کر جانا ہے، اور جہاں آسانی کے ساتھ آپ اپنے مرحومین کی قبروں تک پہنچ سکتے ہیں تو وہاں ضرور جانا چاہیے۔ انہیں اس سے انسیت ملتی ہے، وہ دیکھتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں۔ تو ہم تو مرحومین کو سلام بھی کرتے ہیں اور قبرستان والوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سننے کی بھی یہ طاقت عطا فرمائی ہے اور وہ باقاعدہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ میت کے چہرے کی طرف آ کر، اگر وہاں آ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں تو یوں ان کو اور کسی طرح کی کوئی تکلیف یا مشقت کا سامنا نہیں ہے، میت بھی آپ کو دیکھے گی، آپ ان کو ایصال ثواب کر رہے ہوں۔ تو یہ عمال ضرور کریں۔ ہماری بہنیں، بیٹیاں، خواتین وہ اپنے گھروں میں رہ کر ایصال ثواب کریں، وہ قبرستان کے رخ نہ کریں، گھر پہ رہ کر ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ثواب ان کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔